له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وهادينا ومرشدنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة تكون للنجاة وسيلة ولعلو الدرجات كفيلة، صلاة تحل بها العقد وتفرج بها الكرب. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بزرگان محترم، عزیزان گرامی قدر، حاضرین عزیز وقار، شرفاء علاقہ، بالخصوص سٹیج تے تشریف فرما حضرات علماء کرام، تساں حضرات دی بڑی ہمت ہے اتنی دیر تو حضرات علماء کرام دے خطابات اور شعراء کرام دے کلام نو سماعت فرما رہے ہو. اللہ جل مجدہ صحیح صحیح سمجھن دی اور صحیح صحیح آکھن دی ساکو توفیق نصیب فرماوے. آمین. اج جس دور دے وچ اساں گزردے پئے ہیں، جیرا وقت اساں دیدے پئے ہیں، این وقت دے وچ میک اپ دا رواج زیادہ ہی وے. میک اپ کر کے بدنما خوشنما بن ویندا ہے، اور اگر خوشنما تے میک اپ غلط رنگ دا کر دیتا ونجے تو او بدنما بن ویندا ہے. اللہ دے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے دی خبر ایویں دیتی ہے کہ لوگ سنت کو بدعت سمجھے سے تے بدعت کو سنت سمجھے سے، حق باطل لگ سی تے باطل حق لگ سی. ہر بندہ پریشان ہو سی کہ یار اساں کیڑے پاسے ونجوں، او بھی گال دین دی کریندا ہے، اے بھی گال دین دی کریندا ہے، او بھی قرآن پڑھدا ہے، اے بھی حدیث پڑھدا ہے، اساں کیڑے پاسے ونجوں. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی امت کو نسخے کئی طرح سمجھا کے گال انہاں دے ذہن دے وچ پا سٹی ہے. باقی کوئی عمل کرے ان دی مرضی ہے، نہ کرے ان دی مرضی ہے، لیکن مسئلہ سمجھنا بہت آسان ہے. او کیویں؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث پاک مشکات شریف وچ کھڑی ہوئے، سیاہ ستہ دی کتابہ وچ بھی ہوئے، حدیث دیاں بئی کتابہ وچ موجود ہے. اللہ دے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت دے اختلاف دی خبر دیتی ہے. وَسَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى 73 فِرَقَةً كُلُّهُمْ فِي النَّارِ إِلَّا الْوَاحِدَةَ. 73 ٹولے بن سے ایک تو علاوہ باقی سارے جہنم میں چھے. صحابہ دا بھلا تھی وے انہاں پوچھا چاہ من ہم یا رسول اللہ.
صلی اللہ علیہ وسلم ایک جماعت کو تسا کامیاب دسیں دے ہی وے اون جماعت دی کوئی علامت نشانی تسا کو دسو جا محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی میں تے صحابہ جیرے راہ تے بھیندے پہ ہیں جیرا اوہ راہ گھتی بنیے بس سمجھ گھنائے او کامیاب ہے جیرا او راہ چھوڑ دے بے بس سمجھ گھنائے کہ او ناکام ہی بے میں نہ اپنی دیوبندیت دی گال کرے نا نہ میں کہیں بے مسلک دی گال کرے نا ترازو تو اکو ڈیتائی میچا میڈے دین کو بھی چاہ کے ترازو تے ٹول کھنو تے جیرے بے لوگ ودن تماشا بنا کے قوم کو خراب کرن کی تے انہاں دا دین بھی چاہ کے ترازو تے ٹول کھنو اگر تواری طبیعت کو ایک گال سمجھ آونجے کہ این ترازو تے تلن والا اور صحیح پیمانے تے ظاہر تھیمن والا مسئلہ کے دیوبند ہے تو بل پیچھے تو اگو میں کئی بئی گال نیمی کریں دا تسا میڈی اذان جا کے رکھو آکے ترازو وچ دیکھو صحابہ دی اذان کتو شروع تھی دی آئی تسا چاہو مشکات توڑی مرسی توڑا دل آکھے ابو داؤد دیکھو سیاستہ دیا کتابہ دیکھو اگر پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مؤذن حضرت سیدنا بلال رضی اللہ عنہ حضرت سیدنا ابو معذورہ رضی اللہ عنہ حضرت سیدنا صادق قرظی رضی اللہ عنہ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ چار پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مؤذن ہوئے انہاں دی اذانہ حدیث دی کتابہ لفظیاں ہوئے تسا تلاش کرو اگر پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دلا صحابہ دلا اذان شروع تھی وے اللہ اکبر تو تے لا الہ الا اللہ تے ختم تھی بنیے ون توڑا دل پوچھ ویسی کہ مسئلہ کے دیوبند ٹھیک سمت تے کھڑا ہی وے او دی سوچ درست سمت تے میں دی پئیے اج دی گال نہیں مدت مدید تو اسا گال کر کر کے دنیا کو دعوت دیتی کھڑے ہیں کوئی بندہ ہمت کرے جرات کرے اگر اون کھیر پیتا ہے تے آبے میدان دے وچ بھیڑ بکری دا پیتا ہوئے میں اکنی میں آتا حدیث دی کتاب چاہ کے کھناوے اللہ دے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا کوئی مؤثر ہوئے باوے حضرت بلال باوے حضرت سعد باوے حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم باوے حضرت جناب کی ابو معذورہ رضی اللہ عنہم کوئی صحابی پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا اذان تو پہلے ایک کلمات پڑھتا ہوئے جیرا آج دا بدتی پڑھتا کھڑا ہے رب محمد دی قسم حدیث دی کتاب جو حدیث او پڑھے چاہ مسئلہ خدا میں قبول کر اور اگر نہ ایمیں سٹیجہ دے گالی کرنیاں آسان حدیث دی کتاب کھیناؤ کوٹ ابدو ایک رولا مچ گیا اسا کٹھے تھے اسے اٹھا مولیا کے نسا گال کریں دے ہے میں کہ حدیث کھیناؤ حدیث کہہ نہیں تو سا نیٹ تے چلا سکتا ہو فیس بک تے وہ حدیث دی کتاب تا فوٹو لاؤ چاہ تو سا یوٹیوب تے اپنی اون کتاب جیڑا توڑا سمجھ دے ہوئے حوالہ اللہ دے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے کئے مؤثر نے اذان تو پہلے ایک کلمات پڑھے ہو من جیڑا کلمات تو پڑھتا کھڑائی خدا دی قسم چاہ کے پیا تھا تو سارے کو گواہ بنا کے پیا تھا اگر ایک ترائے کلمات پڑھن والا
الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ۔ حدیث دی کہے کتاب دے وچ حوالہ دکھا دے وے، میدان دے وچ نہ آوے، صرف نیٹ تے دکھا دے وے، رب محمد دی قسم لاکھ روپیہ انعام جیسا مسلک بھی خدا کا۔ نعرہ تکبیر، سر بکف سر بلند، سر بکف سر بلند، سر بکف سر بلند، نعرہ تکبیر۔ ایک گال کرندیا عرصہ بیت گئے، آج تک کہیں کو ضرورت نہیں تھی کہ حوالہ دکھاوے جا کہ اے بخاری ہی بھی، اے مسلم ہی بھی، اے ابو داؤد ہی بھی، اے نسائی ہی بھی، اے ابن ماجہ ہی بھی، آخر نہ تو حدیث دی کتاب میں آتا، میں اپنی اذان اللہ دے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے عمل کرو ثابت کر کے دکھا دے وہاں حدیث دی کتاب ابو داؤد چاہ اللہ اکبر تو کھل کے لا الہ الا اللہ تک دیوبند دی اذان موجود ہوئی، چاہ مشکات شریف اللہ اکبر تو چاہ کے الا اللہ تک اب دیوبند دی اذان موجود ہوئی، اور اگر تیری اذان حدیث دی کہہ کتاب اچ موجود ہے چاہ واہ جی واہ، واہ جی واہ، قوم کو دھوکہ مت دے، سبحان اللہ۔ تو آنکھ چمڑی حدیث اچ کہنی ادا دان ختم تھی، دنیا فیصلہ تا آرام نال کر گھنسی نا، بے شک کہ اللہ دے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کامیابی دی علامت اے دسی آئی جیرا میڈے تے صحابہ دے نقش قدم تے ہو سی، تیری اذان اگر پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے نقش قدم تے حوالہ تو پیش کر، رب محمد دی قسم ہے تیرے ہاتھ تے بیعت بھی کرے سا، تیرے جناب دی مسلک دا دعویٰ بھی کرے سا، قبول بھی کرے سا، اور اگر ساری زندگی تک اے اذان نہ رکھے یعنی تو پردہ کھڑی پر آج بھی تیرے مسلک کو ٹھوکر مرے جاتے کل بھی ٹھوکر۔ سبحان اللہ، واہ جی واہ، واہ جی واہ، حدیث کہنا واہ جی واہ، لیکن جرت دی گال ہے، واہ جی واہ۔ آخرا میں جی 4 سال دیوبندی رہ گیا، وال میں پھٹ گیا، وال کیا تھے ہمیشہ کھیر پھٹ دا کہ نہیں موتری پھٹ جائے، خوش تھا بیٹا میں پھٹ گیا، یہ تو دیوبندی حقانیت دی دلیل ہے جو پھٹ گئی۔ تیڑے جائے بندے اللہ سائیں کو بھاندے ہی نہیں جو این صحیح مسلک ترہ، سبحان اللہ، واہ جی واہ، بس نوٹا دی برسات جو ہوں پاسے تھی دیئے، ایک اگا بیا علاقہ بھی ہے یوں تھا ڈھیر نوٹ مل دئی بھی، دا دہاڑے لینن تے پورا سال آرام نال بہ کے کھان دئی نہیں، ان نوٹاں دا تیڑا مذہب ہے تول کی رہی اگا نا پروگرام نہ تھی ونی۔ میرے دوستو رات نیوے تھئی توڑے علاقے چ علماء ختم نہیں تھی گئے، دنیا چ ادھیر نگری نیوے انصاف ختم نیوے تھیا، عدل تے دیانت تخون نہیں تھیا، کوئی بندہ اپنے حقانیت دی گال کرے اوکو آنکھو اذان چاہ حدیث دی کتاب جو ثابت اگر نہ ثابت تھی گئے تو بل مندہ کیوں کرتا ہے؟ سمجھ آگئی بھی گال دی اے میں اپنی طرفوں نہیں بھی پیا تھا، اللہ دے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے دیکھ مشکات کتاب الاعتصام بالکتاب بالسنہ، حدیث دی کتابوں تک آدھی ہو میں تو پڑھے توڑے علاقے جو حدیث دی کتاب دا ختم تھے ہے اتھائی تھے ہے اور پورے ڈیرے جو تھے ہے کہ نہیں اتنا بھی تو ساتھ اتھا ہے بھائی نہ گئی تھے ہوئے ختم میں جھانگے چاہے کہ اشتہار چھپا کھڑائی ختم بخاری میں گواہ ہی جڑے دے گھاری پوتر جام واہ جی واہ، عالم ہی میں تک گھنا ہو میدان دے بچ انہا بیچارہ دی علمی حالت تا اے ہے ان کیا باتوں کو دسا ایک مولی صاحب آتا ہے میں پڑھتا میں استاد میں کو آکیا بچڑا اے میڈی مانجھ دا کٹا پوچھ ہلے دا کھڑا ہی دی عربی کا بڑا چاہتا ہوں عربی ہوں دی سنو آدھا میں ہوں میرے عربی بڑھائی الکٹا تو تحرک کو پوچھا لہا واہ جی واہ، واہ جی واہ،
علم نہ یہ حال ہے تو کیا جانتے ہیں علم کے نشان توجہ ابن ماجہ دوسری دلیل پہ لینا حقانیت دی سوڑ اللہ دے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا رائیتم اختلافا فاتبعوا السواد الاعظم اللہ دے محبوب نے حقانیت دی گال سمجھا دیتی ہے اختلاف کے زمانے اگر حق دیکھنا ہوگی اون گال کو دیکھی جا جیرے پاسے علماء دی اکثریت ہوگی شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے سواد اعظم زمانہ علماء دی اکثریت کی تہی کہنے اپنے علماء نے کتابانے میں سواد اعظم زمانہ علماء دی اکثریت کی تہی میں پوری دنیا بریلوی جتو چینل کرے سا اپنے علماء گھن میں نے علماء گھن اگر پاکستان دی سرزمین تے میں نہیں سارے ملک دی گال کرے گا صرف دیائی خان کی بات کرے نا اپنے مدرسے گھن اپنے مولوی گھن اپنے علماء گھن اگر علماء دیوبند تے ٹھہرن تے مسلک بھی نہ نعرہ تکبیر شان رسالت شان صحابہ عاشقان رسول علماء دیوبند اکابرین علماء دیوبند سرکار فرمے دے پہن جے اختلاف تھی ونجے اے دکھائے علماء دی اکثریت کیرے پاس اور جاہل تنی سے دیکھ رہے نا اساق کو دیکھو صحیح عوام اٹھا دی زیادہ ایک پاسے 15 کھوتے کھڑے تھے ایک پاسے مالک بیٹھا ہے طاقت کے دی زیادہ ہے یہ کوئی عوام دی کہتا عوام اچھائی میں چاہی کری عوام کو کیا پتا اللہ دے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان مبارک تے دیوبند والے کو اعتماد ہے اور انتھا اعتماد ہے سورج اپنی جا چھوڑ دے وے زمین اپنی جا تو حال منجے آسمان ٹھے پوے لیکن دیوبند دا ایمان ایک گال تے مضبوط کھڑا ہے سرکار نے جو فرمایا حق بے شک اللہ ما یخرج منہ الا حق ابو داؤد سرکار فرمایا اللہ میری زبان تے حق تو علاوہ کوئی جملہ نہیں آمد حضور فرمائے اختلاف تھی میں تک کیا کرائے علماء دی اکثریت دکھائے ایک اپنے مدرسے دیائی خانے چھ دیکھ ایسال کتنے تڑے مولوی فارغ تھے ساڑھا ایک مدرسہ تڑے پورے شہر دے مولویت اٹھیری والا دن اسا درود ڈھیر پڑھ دیا تیڑے تو ایک ہور ڈھیر پڑھنا لئی بھی وہ بھی دیکھیں اے پڑھتا ہے اذان تو پہلے بھی اذان کرو بعد بھی ایک ہور ٹولائی میں او پہلے بھی پڑھتا ہے پیچھے بھی پڑھتا ہے درمیان بھی پڑھتا ہے اللہ اکبر جل جلالہ عز شان اللہ اکبر جل جلالہ ربی عز شانہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک سنی بھی اذان کرائی سنی بتے اشہد ان محمد رسول اللہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد پڑھ دیں اگر اذان دنال رلاونا حقانیت کی دلیل ہی بھی تیڑے تو حق سچ او ڈھیر ہی بھی اور تو دوواری پر دیو میں منے دا میں سادات دا نوکر خادمہ حضرت سیدنا زین العابدین رحمت اللہ علیہ دی نوکری چاکری میرے امام کی تھی حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ ای خاندان دی غلامی کریں دے رہ گئے حضرت سیدنا محمد باقر دی بھی جدیاں سدھیاں کیتیاں نے حضرت سیدنا جعفر صادق نے بھی غلام رہ گئے میں منے دا اور میرا امام میں کو آگ کے گیا بچنا اور پوری اپنی حنفیت کو گال سمجھا گیا ہے جتنا صدات ہو بلی ضرورت مند ہو بلی انہوں دا خیال رکھی ہے میں امام دا آڈر اچھا تا انہوں دی آج بھی غلامی کران ایمان سمجھ دیا ہے بے شک امام سخاوی رحمت اللہ علیہ نے نقل کیتا ہے امام سخاوی فرمیدن حضرت سیدنا زین العابدین رحمت اللہ علیہ